تو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آج کی دنیا واقعی میں آزاد ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی نقاب کو ہٹانے کی کوشش کریں گے جو جدید دور کی خود مختاری پر پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک کہانی جو ہم سب سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا اب آزاد ہے، سلطنتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ تو بس اب تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور آج ہر ملک اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اور اسی بات پر مزید زور دیا جاتا ہے کہ ہر قوم خود مختار ہے، اپنی مالک ہے، مطلب اپنے فیصلے بغیر کسی باہر کے دباؤ کے کرتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا یہ تصویر اتنی ہی سیدھی ہے جتنی دکھائی دیتی ہے، یا اس چمکتی ہوئی سطح کے نیچے کوئی اور گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والا خیال سامنے آتا ہے کہ سلطنتیں ختم نہیں ہوئیں، انہوں نے تو بس کہہ لیں کہ سوٹ پہن لیا ہے۔ تو آئیے کنٹرول کے ان نئے چھپے ہوئے طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس دلیل کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا تاریخ میں، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ پرانے وقتوں کی سلطنتیں آخر حکومت کرتی کیسے تھیں۔ تو دیکھیں، پرانی سلطنتیں جیسے کہ رومن امپائر، ان کے پاس کنٹرول کے دو بڑے طریقے تھے۔ پہلا تو تھا سیدھا سیدھا ڈائریکٹ کنٹرول، فوج بھیجو، علاقہ فتح کرو اور اپنا گورنر بیٹھا دو، کہانی ختم۔ دوسرا طریقہ تھوڑا الگ تھا، انڈائریکٹ کنٹرول، یعنی وہاں کے مقامی راجا یا حکمران کو اپنی جگہ پر رہنے دو، لیکن لگام اپنے ہاتھ میں رکھو، فیصلے وہی ہوں گے جو سلطنت چاہے گی۔ اور یہ کوئی پرانی بھولی بسری بات نہیں ہے۔ برطانوی سلطنت نے بالکل اسی فرمولے کو اٹھایا اور اسے اپنے نو آبادیاتی دور کی ضرورتوں کے حساب سے کہہ لیں کہ مزید بہتر بنا لیا۔ نام بدل گئے مگر حقیقت وہی کی وہی رہی۔ علاقوں کو بڑے شاندار نام دیے گئے، پروٹیکٹوریٹ، ڈومینین، اتحاد۔ لیکن ان سب خوبصورت ناموں کے پیچھے سچائی یہ تھی کہ ان جگہوں کے بڑے فیصلے آج بھی لندن میں ہی ہو رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو تھا پرانا طریقہ۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، آج کے دور میں کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ آج کل آپ کو کھلے عام فوجی حملے اور قبضے کم ہی نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ دنیا بدل گئی ہے یا نیتیں صاف ہو گئی ہیں، نہیں، وجہ یہ ہے کہ غلام بنانے کے ہتھیار وہ اب جدید ہو گئے ہیں۔ اور یہ ہے وہ نئے ہتھیار، ٹینک اور توپیں نہیں، بلکہ ڈالر کی طاقت۔ سیدھی جنگ نہیں، بلکہ معاشی پابندیاں جو کسی بھی ملک کو گھٹنوں پر لا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس نیٹ ورکس کا جال اور فوجی اتحادوں کا دباؤ۔ تو یہ جو نیا ماڈل ہے اس کا اصول بہت سادہ ہے۔ جو کوئی بھی اس عالمی معاشی اور سیاسی نظام کو نہیں مانتا، خاص طور پر اس کے اصولوں کو چیلنج کرتا ہے، تو اسے سبق سکھایا جاتا ہے۔ اور یہ سبق کیسے سکھایا جاتا ہے؟ معاشی پابندیوں کے ذریعے، ملک میں معاشی عدم استحکام پیدا کر کے، یا پھر اندرونی خلفشار کو ہوا دے کر۔ چلے اب ایک ٹھوس مثال دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات زیادہ واضح ہو جائے کہ یہ نیا سسٹم اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ 1979 میں انقلاب کے بعد ایران نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ اپنی فورن پالیسی خود بنائے گا، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ اچھا، تو اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا دہائیوں لمبی معاشی پابندیاں، بین الاقوامی سطح پر اکیلا پن اور ایک مسلسل دباؤ جو آج تک جاری ہے۔ دیکھیں، یہاں بات ایران کی پالیسیوں کے صحیح یا غلط ہونے کی نہیں ہے۔ اصل سوال بہت بڑا ہے، اور وہ خود مختاری کے اصول کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے اس جدید نظام میں کسی بھی ملک کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ واقعی اپنا راستہ خود چن سکے؟ تو پیغام بالکل صاف اور واضح ہے۔ جو بھی اس سسٹم کے بنائے ہوئے اصولوں کے اندر رہے گا وہ محفوظ رہے گا، اور جو کوئی اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اسے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس پوری بحث کے سب سے اہم حصے کی طرف، ماضی اور آج کے ہتھیاروں کا ایک سیدھا ڈائریکٹ موازنہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ غلاموں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا جاتا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج پورے کے پورے ملکوں کو قرض کی معاشی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ایک ایسا قرض جو انہیں وہ فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے جو شاید ان کے اپنے لوگوں کے فائدے میں نہ ہوں۔ پرانے وقتوں میں سلطنتیں اپنے گورنر بھیجتی تھیں جو آ کر سیدھا حکومت چلاتے تھے۔ آج گورنر نہیں آتے، آج بین الاقوامی اداروں سے مشیر یعنی ایڈوائزرز آتے ہیں جو پالیسیاں بنانے میں مدد کرتے ہیں، اور ان کی مدد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی یقینی بنانا کہ پالیسیاں عالمی طاقت کے مفاد میں ہی ہوں۔ اور اب سب سے خطرناک ہتھیار
کل ایک فوج آتی تھی اور پورے ملک کو تہس نہس کر دیتی تھی۔ آج فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ آج معاشی پابندیاں بالکل وہی کام کرتی ہیں۔ وہ ایک ملک کی معیشت کو تباہ کر دیتی ہیں، لوگوں کو شدت مشکلات میں ڈال دیتی ہیں اور آخرکار حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک بھی گولی چلائے بغیر۔ تو دیکھیں، طریقے بدل گئے، ہتھیار نئے آ گئے، نام بدل گئے، لیکن مقصد کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اطاعت، مکمل اطاعت۔ طاقت کا چہرہ بدل سکتا ہے لیکن اس کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ سلطنت موجود ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اس نئے لباس میں، اس نئے چہرے کے ساتھ اسے پہچانا جا سکتا ہے؟